نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبرائیل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبرائیل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ یہاں اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودی جہاں انبیاء کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے تو یہ ان کی فطرت میں داخل تھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ بھی دشمنی رکھتے تھے۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت جو ہے ہماری طرف دے کے بھیجی، اور انہوں نے نبوت جو ہے بنی اسماعیل کی طرف جو ہے وہ بھیج دی، تو اس لیے ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی دشمنی رکھے جبرائیل سے تو بے شک وہ اس نے اتارا ہے آپ کے دل پر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور وہ چیز جو کہ تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی، اور یہ کتاب جو ہے یعنی قرآن پاک یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ تو آگے انہی کی بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اللہ کی مرضی سے انہوں نے قرآن پاک کو اتارا ہے، اور یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کی کتاب کی جو موسیٰ علیہ السلام نے تورات دی تھی اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اسی طرح سے انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی مرضی کے بغیر جو ہے فرشتے کچھ بھی نہیں کرتے اپنی مرضی سے۔ کسی فرشتے کی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرے۔ اور جبرائیل ان کے لیے امین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ امانت کو اسی طرح سے پہنچاتے ہیں جس طرح سے اللہ نے ان کے حوالے کی ہوتی ہے۔ اور فرشتے جو ہیں ان میں یہ چیز رکھی بھی نہیں گئی کہ وہ اللہ کے حکم کا انکار کریں یا اس سے خلاف چلیں۔ ان کی جبلت میں صرف کہنا ماننا ہے۔ وہ تو انسان ہے جس کے اندر جو ہے وہ اچھائی اور برائی کا مادہ رکھا گیا ہے، تو انسان نہیں وہی پہنچا رہا بلکہ جبرائیل امین جو ہیں وہ وہی پہنچا رہے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے پہنچاتے ہیں جہاں ان کو کہا جاتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں من کان عدو للہ، اور جو کوئی دشمن ہو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ کہ جو کافر یعنی انکار کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اس کے رسولوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اس کے فرشتوں سے، جبرائیل سے یا میکائیل سے، کسی سے بھی دشمنی رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا، ان کافروں کا، ان کے انکار کرنے والے لوگوں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے خطاب کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر جو ہے وہ واضح روشن نشانیاں جو ہیں وہ اتاری ہیں، اور وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ، کہ جو آپ کے اوپر ہم نے نشانیاں اتاری ہیں بالکل واضح ہیں، بین ہیں، اور اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کا انکار جو ہے صرف وہ گناہ گار یا فاسق لوگ صرف وہی کرتے ہیں۔ کہ پھر اس کے بعد ان کا رویہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے، اَوَا كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد باندھا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کا تو رویہ یہ تھا کہ طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی یہ کوئی عہد کر لیتے تھے اس کے بعد اس عہد کو پس پشت ڈال دیتے۔ ان میں سے مطلب ایک گروہ ایسا تھا، جیسے بنی اسرائیل کے پیچھے گروہوں کا ذکر کیا گیا کہ 3 طرح کے گروہ تھے۔ ایک گروہ جو تھا وہ ایمان والوں کا تھا، اور ایک گناہ گاروں کا تھا، اور ایک درمیان والا تھا جو کہ اچھائی کرتا تھا لیکن دوسروں کو منع نہیں کرتا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ کے علاوہ جو باقی تھے انہوں نے اللہ کے عہد کو پیچھے پس پشت ڈال دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر جو ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب ان کے پاس رسول آ گیا جو کہ تصدیق کرنے والے تھا اس چیز کی جو کہ ان کے پاس موجود تھی یعنی تورات تھی، تو ان میں سے ایک گروہ نے
اس کتاب کو پس پش ڈال دیا. یعنی قرآن پاک کو ماننا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں جو ہے ان کی اپنی کتاب میں اس کے بارے میں بتایا گیا، اور وہ ان کی کتاب جو یہ قرآن پاک آیا یہ ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھی پس پش ڈال دیا اور اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا، پس پش ڈال دیا، اپنی پشتوں کے پیچھے اس طرح سے ڈالا جیسے کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں. یعنی کہ ان کو اس بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ سچی کتاب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور وہ نبی ہیں اور وہ کتاب ہے جس کی نشانیاں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں ان کی تورات میں. پھر اس کے بعد ان میں اخلاقی انحطاط بھی پیدا ہو گیا تھا کہ انہوں نے جادو ٹونے کا سہارا لیا تھا، اپنی کتابوں کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر، اور یہ جادو ٹونے کے ذریعے سے اپنے کام جو ہیں وہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ پریکٹیکل لائف میں یہ بالکل جو ہیں اپنی تعلیمات کے اپوزٹ ہو چکے تھے. تو کہا گیا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَىٰ مُلْکِ سلیمان، کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں شیاطین جو تھے پڑھتے تھے. وَمَا كَفَرُوا سلیمان، اور کفر نہیں کیا سلیمان نے، بلکہ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ جادو سکھاتے تھے، جو کہ نازل کیا گیا تھا ہاروت اور ماروت پر، دو فرشتوں پر بابل میں. تو ان لوگوں نے اس کی اتباع کی، تو اور اس جادو کے علم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا. اور حالانکہ کہا گیا کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ جادو نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی سلطنت کے اندر شیاطین لوگ جو تھے یہ جادو کرتے تھے، اور جادو جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ گناہ ہے، کروانا بھی گناہ ہے، کرنا بھی گناہ ہے، اور کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں. وہ دائرہ اسلام سے داخل وہ خارج ہو جاتے ہیں جو جادو کرتے ہیں، کیونکہ جادو ایسا چیز ہے کہ جس میں جو طاغوتی طاقتیں ہیں ان سے مدد مانگی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر. تو جب اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں سے مدد مانگی جاتی ہے تو انسان اپنے دائرہ اسلام سے، اپنے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، تو اس کا ایمان نہیں رہتا. جو بھی جادو کروانے والا ہے یا کرنے والا ہے یا سیکھنے والا ہے، ان کو واضح طور پر یہ چیز بتا دی گئی ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے، ان کا ایمان نہیں رہے گا، وہ اپنے اسلام سے، دین سے خارج ہو جائیں گے. تو لیکن اس کے باوجود جو فرشتے ان کی آزمائش کے لیے اتارے گئے تھے بابل میں، ہاروت اور ماروت، وہ دونوں جو ہیں ان سے یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو تھے بنی اسرائیل کے لوگ اس قدر اخلاقی گراوٹ کا نشان وہ بن چکے تھے، اخلاقی گراوٹ ان میں آ چکی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جادو سیکھتے تھے، اس کی مدد سے اپنے کام نکلوانا چاہتے تھے اور پریکٹیکلی کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے. تو یہ وہ علم سیکھتے تھے شیطانوں سے، جادوگروں سے، کہ جو میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے تفرقہ ڈلوانے والا ہوتا تھا، جدائی ڈلوانے والا تھا. جب بھی کسی قوم پر انحطاط کا دور ہوتا ہے تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دوسروں کی بیویوں پہ نظر رکھتے ہیں. تو یہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے کہ دوسری کی بیوی کو اس سے جدا کرنے کے لیے جادو کے علم کا سہارا لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِزَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، کہ کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے اذن کے بغیر جو ہے وہ کسی کو نقصان پہنچا سکے. کیونکہ جادو کا جو علم ہے وہ بھی اللہ ہی کا عطا کردہ ہے، لیکن ساتھ ہی بتا دیا گیا ہے کہ یہ انسان کی آزمائش ہے. جو کوئی اس کو استعمال کرے گا، علوم تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پیدا کیے ہیں، لیکن کچھ نفع بخش علوم ہیں اور کچھ جو ہیں وہ نقصان پہنچانے والے علوم ہیں. جو نفع بخش علوم ہیں ان کو سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو انسانیت کے لیے نقصان دہ علوم ہیں ان کو سیکھنے سے منع کیا ہے. لیکن ان لوگوں کو بتایا بھی گیا کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، کہ جادو تو وہ سکھاتے تھے دو فرشتے،
ان کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے، اور وہ واضح طور پہ ان کو بتاتے تھے کہ یہ اگر تم سیکھو گے تو تم گناہ گار ہو جاؤ گے، دائرہ دین سے نکل جاؤ گے، لیکن اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے اور اس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈلواتے، ان کی جدائی ڈلواتے، اور اس طرح سے مختلف عورتوں کو اپنے پیچھے لگاتے اور اس طرح شادیاں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس علم میں بھی اثر جو ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اور وہ اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن ساتھ بتا دیا گیا کہ یہ علم جو ہے ان کو فائدہ دینے والا نہیں تھا بلکہ نقصان پہنچانے والا تھا، اور ان لوگوں نے آخرت کے بدلے میں جو ہے وہ اس کو خرید لیا، دنیا کی زندگی کو، اور آخرت میں ان کا حصہ نہ رہا، اس وجہ سے کہ یہ جادو سیکھتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برا ہے جو ان کے نفسوں نے خریدا اور اپنی جانوں کو جس کے بدلے میں بیچ دیا۔ کاش کہ یہ جانتے، اور اگر وہ یہ تقوی اختیار کرتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ ثواب کا باعث تھا اور زیادہ بہتر تھا۔ کاش کہ یہ جانتے کہ جو بھی شخص جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری سے کام لیتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر پاتا ہے، اس کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے، بجائے کہ یہ کہ دنیاوی مفاد کے لیے غلط کاموں اور ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا جائے، تو اس میں اثر جو ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی چیز جو ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہ ہی کوئی سفارش کر سکتا ہے، اور وہ جو پیچھے ہے آگے ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ کی مرضی کے بغیر کسی بھی قسم کا علم جو ہے وہ اثر نہیں کر سکتا۔ اگر فائدہ ہونا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے، اگر نقصان ہونا ہے تو تب بھی اللہ کی مرضی سے، لیکن آزمائش ان کے ایمان کی ہوتی ہے، اور وہ اپنے ایمان کے خلاف جو کام کرتے ہیں تو اس سے ان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، فائدہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں ملنا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے، اس کے اللہ کی مرضی کے خلاف ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکتا، چاہے پوری دنیا مل کر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر کوئی اللہ جو ہے وہ فائدہ دینا چاہے اور پوری دنیا روکنا چاہے اس فائدے کو، چاہے وہ جادو ٹونے کا سہارا لیں، جنات کا سہارا لیں، کسی چیز کا سہارا لیں، شیاطین کا سہارا لیں، وہ ہمارے فائدے کو روک نہیں سکتے، اور نہ ہی اگر نقصان ہمیں پہنچنا ہے اللہ کی طرف سے تو وہ ہمیں نقصان سے بچا نہیں سکتے۔ لہٰذا ہمیں وہ تدابیر اختیار کرنی ہے جو ہمارے ایمان کو محفوظ رکھنے والی ہوں، نہ کہ ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے جس سے ایمان ضائع ہو جائے۔ ایمان تو بڑی قیمتی چیز ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ نے ہمارے لیے جنت رکھی گئی ہے، اور اگر ایمان ہی کو ہم نے ضائع کر دیا تو ہم نے آخری ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کو گنوا دیا، اور یہ دنیا کا فائدہ جو ہے یہ وقتی ہے، جو کہ ویسے بھی ختم ہو جانا ہے۔ یہاں کی تکلیف بھی وقتی ہے اور یہاں کا فائدہ بھی وقتی ہے، اور یہ ختم ہو جانا ہے۔ اس کا پھر بعد میں یاد بھی نہیں رہنا کہ کون سا ہم نے دنیا سے فائدہ اٹھایا تھا اور کون سا ہمیں نقصان پہنچا تھا، ہم سب بھول جائیں گے۔ لیکن وہاں کی ابدی جو نعمتیں ہیں وہ بھی یاد رہیں گی، اور ان نعمتوں میں ہم خوشی محسوس کریں گے، اور وہاں کا عذاب جو ہے وہ بھی ہمیشہ کا عذاب ہے۔ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تو یہ ہے کہ چلیں ان کو سزا ملنے کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن تھوڑا سا بھی عذاب سہنا جو ہے وہ انسان اس کے قابل نہیں ہے کہ وہ عذاب اللہ کا سہ سکے۔ اللہ کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے، اس سے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ ایسے کاموں سے بچیں جو اللہ کے غضب کا باعث ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔